میں اپنی گاڑی آگے لے گیا، لیکن 10 منٹ کی ڈرائیو کرتے ہی میرے برابر سے مخالف سمت میں ایک گاڑی گزر کر گئی جس میں تیز میوزک چل رہا تھا اور لوفر قسم کے لڑکے بیٹھے تھے اور بیہودہ گانے بھی گا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ گاڑی میرے پاس سے گزر کر فارم ہاؤس کی طرف جانے والی سڑک پر گئی تو میرا دل دھک سے دھڑکا۔ جو بھی تھا، اس وقت یسرا سنسان سڑک پر اکیلی تھی اور یہ لڑکے، اس سوچ نے میری جان نکال لی تھی۔ یسرا کے ساتھ میری جو بھی لڑائی تھی وہ اپنی جگہ، لیکن میں کبھی بھی یہ نہیں چاہ سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو۔ میں نے جلدی سے گاڑی واپس موڑ لی، کافی تیز اسپیڈ سے گاڑی چلا کر وہاں پہنچا جہاں یسرا کو چھوڑا تھا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ تیز بارش میں اتنی جلدی اس سے کوئی سواری نہیں مل سکتی تھی۔ میں نے گاڑی ایک طرف روکی اور گاڑی سے نیچے اتر گیا، لیکن مجھے یسرا کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جان میری اس وقت نکلی جب کچھ دور میں نے اس کا دوپٹہ گرا ہوا دیکھا۔ میرے تو ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میں بھاگتا ہوا وہاں پہنچا جہاں اس کا دوپٹہ تھا۔ یسرا یسرا چلانے لگا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ میرا دل یوں تھا جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ میں آس پاس دیکھنے لگا۔ میرا دل اس قدر خوفزدہ تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ کہیں وہ ان لڑکوں کے ہتھے نہ لگ جائے۔ دیوانوں کی طرح یسرا یسرا کر رہا تھا۔ پھر میں پیچھے کی جانب بھاگنے لگا۔ کچھ ہی دور جا کر کچھ عمارت زیر تعمیر تھی جو اس وقت خالی پڑی ہوئی تھی۔ میں وہاں آ گیا، بار بار یسرا یسرا پکار رہا تھا۔ میں کہنے لگا کہ اگر تم یہاں ہو تو خدا کے لیے باہر آ جاؤ۔ کافی دیر میں وہیں پہ پکارتا رہا۔ اس وقت میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ میں بے حد پریشان تھا۔ پھر ایک طرف سے مجھے سسکیوں کی آواز سنائی تھی۔ میں بھاگ کر وہاں پہنچا تو ایک عمارت کے اندر کی جانب وہ ایک کونے میں دبک کے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، بارش کے پانی سے بھیگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا یسرا، آئی ایم سوری۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے مجھے بڑی غصیلی نظر سے دیکھا۔ اس بار بھی اس نے میرا گریبان پکڑ کے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کہنے لگی تمہارے لیے سب کچھ مذاق ہے، تماشا ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے بدلہ لینا ہے کسی اور موقع پہ لے لینا۔ تم بہت ہی گھٹیا قسم کے انسان ہو۔ تمہیں اندازہ ہے یہاں آس پاس آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، یہ ویران علاقہ ہے، اور تم مجھے یہاں سنسان سڑک پہ چھوڑ کے چلے گئے۔ شازل، تمہارے اندر ذرا سی بھی انسانیت ہے کہ نہیں؟ تمہیں پتہ ہے ایک اوباش قسم کے لڑکے سنسان سڑک پہ مجھے دیکھ کے کھڑے ہو گئے تھے، میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے۔ اگر میں وہاں سے بھاگتی نہیں تو اس وقت ان کی ہوس کا نشانہ بن چکی ہوتی۔ میں جتنا شرمندہ ہوتا اتنا کم تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی، ساتھ میں میرا گریبان پکڑ کے مجھے جھنجھوڑ بھی رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دو، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ اچھا چلو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ کہنے لگی نہیں، مر جاؤ تم، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں صبح ہونے کا انتظار کروں گی، جیسے دن چڑھے گا میں چلی جاؤں گی، جاؤ یہاں سے۔ میرا گریبان چھوڑ کے اس نے مجھے دھکا دیا۔ میں نے کہا پلیز میرے ساتھ چلو، میں واقعی بہت شرمندہ ہوں، مجھے یہ مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ پھر میں نے اپنا کوٹ اتار کر اس کی طرف بڑھایا۔ میں نے کہا اسے پہن لو۔ اس نے غصے سے وہ کوٹ مجھ سے چھینا، پھر اسے پہن لیا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر اپنی گاڑی کے پاس آیا۔ گاڑی میں اس کا دوپٹہ بھی پکڑ کے اسے پکڑا دیا۔ بارش ابھی بھی ہو رہی تھی۔ میں اسے لے کر اس کے گھر پہنچا۔ پورے راستے اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ میں کئی بار اسے سوری کہہ چکا تھا، اور سچ میں مجھے اپنی اس حرکت پر افسوس تھا۔ جیسے ہی اس کے گھر پہنچے تو اس کی والدہ دروازہ کھولے کھڑی تھیں۔ وہ بے حد پریشان تھی کیونکہ رات کے 2 بج گئے تھے۔ جیسے ہی میری گاڑی ان کے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی، وہ فوراً گاڑی سے اتر کر اپنی ماں کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ اس کی والدہ کی تو رنگت اڑ گئی۔ وہ کافی خوبصورت خاتون تھی۔ میں بھی گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ وہ کہنے لگی یسرا بیٹا کیا ہوا ہے تمہیں؟ اتنی دیر لگا دی، موبائل بھی بند جا رہا تھا۔ چندہ کہاں تھی تم اور رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ کہہ کے انہوں نے مجھے عجیب سی نظر سے دیکھا۔ میں نے کہا آنٹی گاڑی خراب ہو گئی تھی، اس وجہ سے دیر ہو گئی۔ وہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہ رو کیوں رہی ہے؟ میں نے کہا گھبرا گئی تھی، اس کا فون بند تھا اور میرا بھی، اس لیے آپ سے کانٹیکٹ نہیں کر سکی۔
میں نے جھوٹ بولا تھا، لیکن عجیب سی بات یہ تھی کہ اس نے بھی بنا کسی لڑائی جھگڑے کے کچھ نہیں کہا، ورنہ وہ کہہ سکتی تھی کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا میں نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ۔ وہ کہنے لگی اماں میں بہت ڈر گئی تھی۔ پھر اس کی والدہ مجھے کہنے لگی بیٹا آ جاؤ اندر، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں میں گھر جاؤں گا۔ پھر میں واپس گھر آ گیا تو میرے بابا بھی جاگ رہے تھے، کہنے لگے بیٹے اتنی دیر؟ میں نے کہا بس گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ کہنے لگے چلو کوئی بات نہیں۔ میں ویسے بھی پانی میں بھیگ گیا تھا۔ کہنے لگے تمہارا کوٹ کہاں ہے؟ پھر مجھے یاد آیا کہ وہ تو میں نے یسرا کو دے دیا تھا۔ میں نے کہا شاید گاڑی میں ہوگا۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے اپنے رویے پر بے حد افسوس تھا۔ باقی لڑائی جھگڑے سمجھ میں آتے تھے، لیکن مجھے اسے تنہا سڑک پہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اگلے 2 روز وہ آفس نہیں آئی، میرا فون بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ میں بے حد پریشان تھا اور اتنا ہی شرمندہ بھی تھا، بیان سے باہر ہے۔ 2 دن بعد آئی تو مجھے دیکھ کر اپنا رخ بدل گئی، بس اپنے کام میں لگی رہی۔ میں 2-3 بار اس کے پاس آیا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا پلیز مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ کہنے لگی مجھے تم سے بات نہیں کرنی، تم اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی تمہیں، پلیز جاؤ یہاں سے۔ کافی سنجیدہ تھی۔ میں اپنے اندر اتنا گلٹ فیل کر رہا تھا کہ بتا نہیں سکتا۔ بہرحال 2-3 دن ہو گئے تھے، لیکن وہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی، اور مجھے پتا نہیں کہ سب کچھ کیوں برا لگ رہا تھا۔ نہ ٹھیک سے کھانا کھایا جا رہا تھا، نہ نیند آ رہی تھی۔ پتہ نہیں شرمندگی تھی یا کوئی اور جذبہ تھا، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ویسے بھی آج تک ایسے جذبوں سے نہ واقف تھا، لیکن اس کا بات نہ کرنا مجھے اندر ہی اندر بے چین کیے ہوئے تھا۔ ایک بار ہم دونوں ہی نیچے جانے کے لیے لفٹ میں پہنچے، لیکن جب اس نے مجھے دیکھا تو لفٹ سے باہر نکلنے لگی، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لفٹ بند ہو چکی تھی۔ کہنے لگی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے کہا تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ ٹھیک ہے ہو گئی مجھ سے غلطی، میں نے ایکسکیوز کر لیا ہے تم سے، اور میں مانتا ہوں کہ میری غلطی بہت بڑی تھی، لیکن پلیز تم مجھے معاف تو کر سکتی ہو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، برا بھلا کہہ لو، کمینہ، کتا، گدھا، لوفر، کچھ بھی کہہ لو، لیکن پلیز چپ مت رہو۔ تم مجھے چپ اچھی نہیں لگتی، لڑتی جھگڑتی اچھی لگتی ہو۔ اس نے مجھے غصے سے دیکھا، پھر کہنے لگی میں تمہیں اچھی لگتی ہوں؟ کیوں دیکھوں میں تمہاری کچھ نہیں لگتی۔ تم نے غلطی کی، تمہیں اس غلطی کا احساس ہو گیا، بہت بہت مہربانی۔ اب تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے، سمجھے نا؟ تب تک لفٹ بھی نیچے گراؤنڈ فلور میں جا کے کھل چکی تھی۔ وہ باہر نکل گئی، لیکن میں اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ سچی تو کہہ رہی تھی، میں یہ کیوں چاہتا ہوں کہ میں اس سے بات کروں اور وہ مجھ سے لڑے جھگڑے؟ کیا تھی وہ میرے لیے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ کچھ دن پہلے تو وہ مجھے اپنی جانی دشمن لگتی تھی، اور اب تو کچھ بھی نہیں۔ اب وہ میرے کسی کام میں دخل اندازی نہیں کرتی تھی، مجھے معاف بھی کر چکی تھی، پھر بھی مجھے چین کیوں نہیں آ رہا تھا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ احساس شرمندگی کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہے، ایک عجیب سا احساس جو اچھا لگ رہا تھا۔ پہلی بار دل میں کچھ کچھ ہو رہا تھا، اور وہ کچھ کچھ بڑے مزے کا لگ رہا تھا۔ اپنے جذبے کو سمجھ کر میں مسکرا پڑا، لیکن پتا تھا کہ وہ اتنی جلدی نہیں مانے گی۔ اگلے روز میں فلاور بوکے لے کر اس کے پاس آیا۔ میں نے کہا تم نے شاید ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا، اس لیے یہ تمہارے لیے۔ کہنے لگی مجھے یہ نہیں پسند، اور آئندہ تم ایسی زحمت نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی، لیکن میں نے پھر بھی وہ فلاور بوکے اس کی ٹیبل پہ رکھ دیا، اور وہاں سے جاتے جاتے اس کا کیچر اتارا اور وہ بھی ٹیبل پہ رکھ دیا۔ اس نے مجھے غصے سے دیکھا۔ میں نے آنکھ ونک کر کے اسے دیکھا۔ میں نے کہا ایسے اچھی لگ رہی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ جوابی کارروائی کرتی باس آ چکے تھے، لیکن جیسے ہی میں آفس سے باہر آیا وہ بھی میرے ساتھ ہی باہر نکلی۔ کہنے لگی تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ میں نے کہا وجہ بتاؤں گا نا تو کسی جنگلی بلی کی طرح مجھ پہ حملہ کر دو گی۔ میری بات سن کر اس نے مجھے بڑی خطرناک نظروں سے دیکھا۔ میں مسکرانے لگا۔ میں نے کہا محبت ہو گئی تم سے؟
میری بات سن کے اس نے پوری آنکھیں پھیلا کے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی تمہارا دماغ جگہ پر ہے یا میں کر دوں؟ میں نے کہا میرا دماغ ہے تو ایک ہی جگہ پر، لیکن یہ سب کچھ جو ہوا ہے نا وہ اب اپنی جگہ پہ واپس نہیں آتا، لیکن تم ٹرائی کر سکتی ہو۔ میری بات سن کر وہ تیزی سے آفس سے باہر نکلی، اپنی اسکوٹی پہ بیٹھی اور چلی گئی۔ میں نے اسے رات کو فون کیا تو اس نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ میں میسج کرتا رہا، مسلسل 1 گھنٹے تک اسے مختلف قسم کی محبت بھری شاعری اور غزلیں گوگل سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کو بھیجتا رہا۔ 1 گھنٹے میں شاید وہ تنگ آ چکی تھی، تبھی اس نے مجھے کال کی۔ میں نے فون اٹھایا تو انتہائی غصے میں تھی، کہنے لگی کیا تکلیف ہے تمہیں؟ میں نے کہا میں بہت بڑی تکلیف میں مبتلا ہوں اور اس تکلیف کو محبت کہتے ہیں۔ کہنے لگی 2 جوتے لگاؤں گی نا تمہیں تو تمہاری محبت کا بخار 2 منٹ میں اتر جائے گا۔ میں نے کہا اور اگر نہ اترا تو؟ کہنے لگی میری ماں کا پتہ نہیں ہے تمہیں، جتنی نرم وہ باہر سے دکھتی ہے نا، اگر انہیں پتہ چل گیا نا کہ تم مجھے یوں پریشان کرتے ہو تو یاد رکھنا تمہارے گھر آ کے ایسا شور مچائیں گی کہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے ابا کی عزت کا بھی جنازہ نکل جائے گا۔ میں نے کہا دیکھو میری بات سنو، اتنا ہائپر ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھو شادی تو تم نے کسی نہ کسی سے تو کرنی ہے نا، تو مجھ سے کر لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہنے لگی تم سے؟ ہرگز بھی نہیں، تم سے شادی کرنے سے پہلے میں مرنا پسند کروں گی۔ میں نے کہا اتنا بھی برا نہیں ہوں۔ کہنے لگی بہت برے ہو، تمہارا کیا بھروسہ، شادی کے بعد بھی تمہارا ایسا ٹیمپر لوز ہوتا رہے تو مجھے غصے میں کسی سنسان سڑک پہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ وہ ابھی تک اس بات کو نہیں بھولی تھی۔ میں نے کہا کان پکڑ کے سوری بول دوں؟ تم کہو تو اٹھک بیٹھک بھی کر لیتا ہوں، جو چاہے سزا دے دو یار، میں تیار ہوں۔ وہ کہنے لگی میری جان چھوڑ دو۔ میں نے کہا نہیں چھوڑ سکتا، یہ کام سب سے زیادہ مشکل ہے۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، پھر اپنی شامت کے لیے تیار رہو۔ اگلے روز جب میں آفس آیا تو پتہ چلا کہ یسرا نے آفس سے ریزائن کر دیا ہے۔ میں نے فوراً اسے کال کی، میں نے کہا جاب کیوں چھوڑ دی تم نے؟ کہنے لگی تاکہ تم میری جان چھوڑ دو۔ تمہیں یہی تکلیف تھی نا کہ میری تعریف ہو رہی ہے، میں تم سے اچھا کام کر رہی ہوں، کہیں تمہاری نوکری نہ چھوٹ جائے، تو میں نے نوکری چھوڑ دی، لیکن میرا پیچھا چھوڑ دو اب۔ میں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے ساتھ لڑائی کر رہا ہوں یا تمہیں اس لیے تنگ کر رہا تھا کہ تم جاب چھوڑ دو؟ یسرا میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں۔ اگر یقین نہیں آتا تو آج میں اپنے ابا کو لے کے آ جاتا ہوں تمہارا رشتہ مانگنے۔ وہ کہنے لگی جوتے کھا کے جاؤ گے؟ میں نے کہا وہ بھی کھا لوں گا، لیکن یاد رکھنا تمہاری ماں سے ہاں کروا کے جاؤں گا، اور اگر میں کامیاب ہو گیا تو پھر تم انکار نہیں کرو گی، قسم کھاؤ، باقی مجھ پہ چھوڑ دو۔ کہنے لگی ایسے کیسے تم پہ چھوڑ دوں؟ دیکھو مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، میں بھی بہت سیریسلی تم سے کہہ رہی ہوں۔ میں نے کہا کیوں نہیں کرنی؟ کہنے لگی میری مرضی۔ میں نے کہا میں کیسے یقین دلاؤں تمہیں اپنی محبت کا؟ کہنے لگی آج طوفانی بارش کی پیش گوئی ہے، پوری رات کھڑے رہنا میرے گھر کے باہر، اگر صبح تک زندہ بچ گئے تو میں سوچوں گی۔ اسے لگ رہا تھا شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر میں صبح بچ گیا تو تم آئی لو یو کہو گی مجھ سے۔ وہ کہنے لگی دیکھا جائے گا، لیکن جتنی تیز طوفانی بارش کا کہا جا رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ تم بچو گے، کیونکہ لوگوں کو تو گھروں سے نکلنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ہوا کا طوفان آنے کا خطرہ ہے۔ وہ شاید مجھے ڈرانا چاہ رہی تھی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اگلے روز میں رات کے 12 بجے اس کے گھر کے باہر جا کے کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے بس کھڑکی سے پردہ ہٹا کے ایک نظر دیکھا، پھر مجھے فون کرنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا۔ کہنے لگی تم سچ میں آ گئے، اتنے بے وقوف ہو تم؟ میں نے کہا تم سے وعدہ کیا تھا۔ کہنے لگی جاؤ یہاں سے، آج رات واقعی بہت خطرناک بارش ہونی ہے، ایسے ہی ضائع وایا ہو گئے تو تمہارا باپ مجھے بد دعائیں دے گا۔ میں نے کہا نہیں دیں گے، تمہیں بد دعائیں نہیں دیں گے۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور واقعی تیز طوفانی بارش تھی۔ ہوا کا زور ایسا تھا، لگ رہا تھا سب کچھ اپنے ساتھ اڑا کے لے جائے گی۔ میں اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا، بالکل اس کے گھر کے سامنے۔ اس نے کمرے کی کھڑکیاں بند کر دی تھیں،
درخت یوں جھول رہے تھے کہ ابھی ٹوٹ جائیں گے اور مجھ پہ گر پڑیں گے۔ بار بار وہ پردہ ہٹا کے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں 1 گھنٹے سے بارش میں بھیگ رہا تھا اور وہ کھڑکی سے مجھے اشارے کر رہی تھی کہ جاؤ واپس، لیکن میں وہیں کھڑا رہا۔ میرا فون میری جیب میں تھا جو مسلسل بج رہا تھا۔ میں جانتا تھا اسی کی کال ہے، لیکن میں نے فون نہیں اٹھایا۔ 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں وہیں دیکھتا رہا۔ سردی لگ رہی تھی، اندر سے میرا جسم پوری طرح سے کپ کپا رہا تھا، لیکن وہ شاذل سکندر ہی کیا جو اپنی بات سے ٹل جائے۔ لیکن شاید اس کو رحم آ گیا۔ اس بار اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے، بار بار اشارہ کر رہی تھی کہ جاؤ یہاں سے، لیکن میں کھڑا رہا۔ 3 گھنٹے میں شاید اس کا صبر جواب دے گیا۔ اب وہ تیزی سے مین گیٹ کھول کے میرے پاس آئی، ہاتھ میں چھتری پکڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگی تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ مرنا ہے تم نے؟ دیکھو میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کوئی مر جائے۔ میں نے کہا آئی لو یو کہہ دو، میں چلا جاؤں گا۔ کہنے لگی عجیب زبردستی ہے تمہاری، کیا زبردستی محبت ہوتی ہے؟ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ کہنے لگی دیکھو اگر ہمیں کسی نے یوں باہر دیکھ لیا تو میری رسوائی ہو جائے گی۔ دیکھو میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، تم کب سے یہاں کھڑے ہو؟ تمہیں اگر اپنی عزت کا پاس نہیں ہے تو میری عزت کا پاس رکھ لو، جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا میں اپنے بابا کو لے کر آؤں، بتاؤ۔ کچھ دیر خاموش کھڑی مجھے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی ٹھیک ہے لے آنا۔ یہ کہہ کے پلٹ کے جانے لگی۔ میں نے اسے پکارا یسریٰ۔ اس نے دوبارہ پیچھے مڑ کے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا انکار تو نہیں کرو گی نا؟ کہنے لگی نہیں کرتی، خدا کے لیے واپس جاؤ، بیمار پڑ جاؤ گے۔ اسے میری فکر تھی، اس سوچ نے میرے اندر ایک انرجی سی بھر دی۔ میں گاڑی میں بیٹھ کر چپ کر کے آیا اور گھر کے اندر چھپکے سے داخل ہوا۔ لاؤنج کی لائٹ بند تھی۔ میں نے دبے قدم اٹھاتے ہوئے کمرے کا رخ کیا، جب نہ جانے میں کسی چیز سے ٹکرایا اور ٹکرا کے گر گیا، پھر کھڑا ہو گیا۔ ساتھ ہی لائٹ آن ہوئی تھی۔ میرے والد کہنے لگے کہاں سے آ رہے ہو اس وقت؟ میں نظریں چرا کے کہنے لگا، میں نے کہا بابا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ پڑا۔ کہنے لگے اب جھوٹ بھی بولنے لگے ہو؟ پھر کہنے لگے منہ کھولو اپنا۔ میں حیران تھا کہ میرا منہ کیوں کھلوا رہے تھے۔ میں نے منہ کھولا تو میرے منہ کو سونگھنے لگے۔ کہنے لگے سگریٹ پی ہے تم نے یا شراب؟ یہ سن کے میرا دماغ گھوم گیا۔ وہ کیا سوچ رہے تھے میرے بارے میں؟ کہ میں دیر سے اس لیے آتا ہوں کہ میں برے لڑکوں میں بیٹھنے لگا ہوں یا کلب جانے لگا ہوں یا شراب پینے لگا ہوں؟ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں پیا۔ تو کہنے لگے پھر اتنی دیر؟ شاذل تم 12 بجے کے بعد جاگ نہیں سکتے، تم اتنے نیند کے پکے ہو، اور اب رات کے 3 بج رہے ہیں۔ میں کئی دنوں سے تمہیں نوٹ کر رہا ہوں، تمہاری حرکتیں مجھے کچھ مشکوک لگ رہی ہیں۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا باپ میرے ہر جذبے سے ناواقف ہوگا، لیکن میں غلط تھا۔ میں نے مسکرا کے کہا کہ بابا میں کبھی بھی شراب اور سگریٹ کے پاس نہیں جا سکتا، آپ کو اپنی تربیت پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگے پھر کہاں تھے اتنی دیر سے تم؟ میں نے کہا ادھر آئے میں آپ کو بتاؤں۔ میں نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا، انہیں کمرے میں لے گیا، لیکن ٹھنڈ لگ رہی تھی اس لیے چھینکے مارنے لگا۔ میرے والد کہنے لگے پہلے کپڑے بدلو، میں تمہارے لیے چائے بناتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب تک میں نے کپڑے بدلے بابا میرے لیے چائے بنا کے لے آئے تھے، پھر میرے پاس بیٹھ گئے۔ کہنے لگے بتاؤ کیا چکر ہے؟ میں نے کہا محبت کا چکر ہے، مجھے محبت ہو گئی۔ یہ سن کر میرے باپ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہنے لگے دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ میں نے کہا بابا کیا ہو گیا؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اور آپ کو پتہ ہے وہ لڑکی مان نہیں رہی تھی، لیکن میں بھی اپنے نام کا پکا ہوں۔ بارش میں کھڑا ہو کر اسے اپنی محبت کا یقین دلا کر اظہار محبت سن کر واپس آیا ہوں۔ مانتے ہیں نا پھر آپ ہی کا بیٹا ہوں۔ یہ سن کر ان کے چہرے کی رنگت پھیکی سی پڑی۔ کہنے لگے تمہیں کس نے کہا کہ میں نے کبھی محبت کی تھی؟ میں نے کہا مجھے پتہ ہے، جتنا پیار آپ موم سے کرتے تھے، آپ کو کیا لگتا ہے آپ مجھے بتائیں گے نہیں تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ آپ دونوں کی لو میرج ہوئی تھی؟ میری بات سن کے کہنے لگے ایسا کچھ نہیں تھا، ہماری ارینج میرج تھی، اور تمہاری ماں کو میرے گھر والوں نے پسند کیا تھا، محبت شاید بعد میں ہوئی تھی۔ میں نے کہا شاید؟
شاید بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ بابا آپ کو یقیناً موم سے محبت تھی۔ وہ کہنے لگے وہ بات چھوڑو، تم اپنی بات کرو، کون ہے وہ لڑکی؟ میں نے کہا اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ لڑکی کون ہے، آپ اپنا دل تھام کر بیٹھ جائیں، کیونکہ آپ کو اور زور کا جھٹکا لگے گا۔ وہ کہنے لگے اس وقت مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں میں، سیدھا سیدھا بتاؤ مجھے کہ کون ہے وہ؟ میں نے کہا وہی جس کے ساتھ میری لڑائی ہوئی تھی شادی میں، جس نے میرا گریبان پکڑا تھا اور آپ کے ساتھ گھر پہ بھی آئی تھی۔ کہنے لگے یسرا؟ میں نے کہا جی وہی، آپ کو تو پسند ہے نا؟ کہنے لگے وہ کیسے ہو سکتی ہے، وہ تو تمہارا نام بھی سننا پسند نہیں کرتی، اور تم بھی تو اسے 1 منٹ کے لیے گھر میں برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ لڑکی مجھے اتنی بے وقوف تو نہیں لگتی کہ تمہیں پسند کر لے یا تم سے محبت کر لے۔ یہ سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا؟ مجھ سے جو لڑکی محبت کرے گی وہ بے وقوف ہوگی؟ کہنے لگے تو اور کیا، میں تو اس لڑکی کو بہت سمجھدار سمجھتا تھا، لیکن خیر اب آگے کا کیا سین ہے؟ میں نے کہا سین آن ہے بابا، بس آپ کو رشتہ لے کے جانا ہے، اس کی ماں نے ہاں کر دینی ہے، لیکن دیکھیں میں منگنی ونگنی بالکل نہیں کرواؤں گا، ڈائریکٹ شادی کروں گا، وہ بھی 1 مہینے کے اندر اندر، اس سے زیادہ انتظار نہیں کروں گا۔ میری بیتابی دیکھ کے بابا مجھے غصے سے گھورنے لگے، کہنے لگے ایک بار پھر سوچ لو۔ میں تو ابھی تک یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ اس لڑکی نے ہاں کیسے کر دی۔ دیکھو شادی ایک بہت بڑا ڈیسیژن ہوتا ہے، جذباتی فیصلہ نہیں ہوتا۔ یہ نہ ہو ابھی تم شادی کر لو پھر تمہارے اس سے لڑائیاں شروع ہو جائیں اور تم لوگ لڑتے جھگڑتے رہو، اور میں جو یہ سوچے بیٹھا ہوں کہ تمہاری شادی کے بعد میں سکون سے گھر بیٹھوں گا، میں تم لوگوں کی صلح صفائی کرواتا رہوں۔ میں نے کہا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ ٹینشن نہ لیں، میں کیوں اس سے لڑنے لگا، اب تو ساری لڑائیاں ختم ہو گئیں۔ میں نے مسکرا کے کہا تھا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، پر مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ لڑکی اتنی بے وقوف نکلے گی۔ میں نے کہا بابا، میں زج سا ہوا تھا۔ ہنسنے لگے، پھر میرے سر کے بال بکھیر دیے، کہنے لگے ہمیشہ خوش رہو، بہت جلد وہ لڑکی تمہاری بیوی بنے گی، اور مجھے پتا ہے میرا بیٹا اسے بہت خوش رکھے گا۔ یہ کہہ کے فرط محبت سے میرا ماتھا چوما۔ مجھ سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے بھرپور نیند لینے کے بعد یسرا کو کال کی، اس نے فون اٹھا لیا۔ میں نے کہا میں آج شام کو آ جاؤں گا اپنے بابا کو لے کے۔ کہنے لگی تمہارے اندر صبر نام کی چیز نہیں ہے، میں نے ابھی اپنی امی کو نہیں بتایا، مجھے ان سے بات کرنے دو۔ میں نے کہا کیا بات کرو گی؟ کہنے لگی یہی کہوں گی کہ ایک سرپھرا عاشق میرے پیچھے پڑ گیا ہے، اس لیے وہ آئے تو اسے نا امید نہ بھیجیے گا۔ میں نے کہا یہ ہوئی نا بات؟ پھر میں نے کہا سچ بتاؤ تمہیں میں اچھا تو لگتا ہوں نا؟ کہنے لگی کل تک تو نہیں لگتے تھے، لیکن پھر میں نے سوچا جو لڑکا میرے لیے بارش میں پوری رات بھیگنے کو تیار ہے، 3 گھنٹے طوفانی بارش میں میرے لیے کھڑا رہے، تو یقیناً مجھے دھوکہ تو نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا شکر ہے تمہیں یقین آ گیا۔ کہنے لگی اتنی بھی بری نہیں ہوں جتنا تم سمجھتے ہو۔ میں نے کہا میرے دل سے پوچھو تم کتنی اچھی ہو۔ کہنے لگی بس بس زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میں تمہارے رشتے کے لیے مان گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم یہاں پہ داستان عشق سنانے بیٹھ جاؤ مجھے یہ سب باتیں اچھی نہیں لگتی۔ میں نے کہا مجھے پتا ہے تمہیں میری باتیں اچھی نہیں لگیں گی، اس لیے میں بھی شارٹ کٹ کے چکر میں ہوں۔ کہنے لگی کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھو میں منگنی نہیں کروں گا۔ کہنے لگی پھر رشتہ کیوں لے کے آ رہے ہو؟ دیکھو شازل مجھے ابھی بتا دو تم کیا چاہتے ہو۔ میں نے کہا بے وقوف لڑکی میری بات تو سن لو۔ کہنے لگی اچھا بولو کیا ہے؟ میں نے کہا 1 مہینے میں ڈائریکٹ شادی۔ یہ سن کر وہ چپ سی ہوئی۔ میں نے کہا دیکھو میں اچھی طرح جانتا ہوں رشتہ ہوتے ہی تم مجھ پہ بہت سی پابندیاں لگا دو گی، اس لیے میں تو صبر کرنے کے بالکل موڈ میں نہیں ہوں۔ شاید اسے شرم آ گئی یا غصہ، اس نے فون بند کر دیا۔ 2 دن بعد میں اپنے بابا کے ساتھ یسرا کے گھر جا رہا تھا، کیونکہ اس کی والدہ کو اس بات پر اعتراض نہیں تھا کہ میں بھی ساتھ آ جاؤں، اس لیے میں پچھلے 2 گھنٹے سے تیار ہو رہا تھا۔ میرے والد اسی سادہ سے حلیے میں تھے، بار بار مجھے دیکھ کے مسکرا رہے تھے، کہنے لگے بس کر دو، اتنی تیاری تو اس لڑکی نے نہیں کی ہوگی۔ میں نے کہا آپ کو نہیں پتا میں کتنا کنفیوز ہوں، بابا بتائیں میں اچھا لگ رہا ہوں نا؟ کہنے لگے بہت اچھے لگ رہے ہو یار، آ جاؤ اب۔
میں نے کہا بس 1 سیکنڈ۔ میں نے دوبارہ سے شیشہ دیکھا۔ بابا نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، کہنے لگے مجھے لگتا ہے ایک دن یہ شیشہ ٹوٹ جائے گا، پناہ مانگ رہا ہے تم سے، چلو اب۔ ہم دونوں بے حد خوش تھے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اپنی محبت کو پا لینا اتنا آسان ہوتا ہے۔ مطلب کوئی ٹوسٹ ہی نہیں تھا ہماری لو اسٹوری میں راضی، یسرا راضی، میرے ابا راضی، اس کی اماں بھی راضی۔ سوچو بھلا ایسا ہوتا ہے کیا؟ بہرحال ہم یسرا کے گھر پہنچے۔ جیسے ہی ڈور بیل بجائی تو فٹافٹ سے دروازہ کھلا۔ سامنے یسرا کھڑی تھی۔ شاید جتنا بیتاب میں تھا اتنی ہی وہ بھی تھی، بس میرے سامنے ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ مین دروازہ کھولنے وہ خود ہی آئی تھی۔ ایک نظر اس نے مجھے دیکھا، پھر میرے والد کو سلام کرنے لگی۔ سر پہ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ میرے والد نے اس کے سر پہ پیار دیا۔ کہنے لگی وہ امی نہانے گئی ہیں، آپ آئیے۔ پھر وہ ڈرائنگ روم میں ہمیں لے گئی۔ ہم وہاں بیٹھ گئے تو کہنے لگی اصل میں امی صبح سے کچن میں مصروف تھی، مجھے تو انہوں نے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، بس ابھی تیار ہو کے آتی ہوں گی۔ بابا نے پوچھا بیٹے آپ کے والد گھر پہ نہیں ہیں؟ کہنے لگی نہیں انکل، میرے والد کا تو انتقال ہو گیا، گھر میں صرف میں ہوتی ہوں یا میری والدہ ہوتی ہیں۔ کہنے لگے او ہو، مجھے پتہ نہیں تھا، شازل نے بھی نہیں بتایا۔ میں نے دل میں سوچا مجھے کون سا پتہ تھا، ہمارے بیچ ایسی کوئی بات ہوئی نہیں تھی کہ اس کے والد حیات ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر باہر جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد آئی تو جوس کے گلاس ہمارے سامنے رکھے، پھر ہمیں جوس گلاس میں ڈال کر دیے۔ آتے ہوئے میرے بابا نے مٹھائی کے چھوٹے چھوٹے ٹوکرے اور فروٹ کے ٹوکرے بنوا لیے تھے، کیونکہ تقریباً بات پکی ہی تھی، یہ تو صرف رسمی ملاقات تھی۔ جیب میں انگوٹھی بھی تھی۔ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اگر اس کی والدہ نے اجازت دے دی تو میں تمہارے نام کی انگوٹھی یسرا کو پہنا دوں گا، کیونکہ باقاعدہ منگنی تو تم کرنا ہی نہیں چاہتے۔ بہرحال یسرا کے چہرے کی خوشی دیکھ کر میں بڑا مطمئن تھا کہ چلو جو کچھ ہو رہا ہے باہمی رضامندی سے ہو رہا ہے۔ اس دن وہ جو نخرے دکھا رہی تھی وہ شاید لڑکیوں کی فطرت ہوتی ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کی والدہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ لائٹ کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا، سر پہ دوپٹہ تھا، لیکن جیسے ہی میرے والد کو دیکھا تو کچھ حیران سی اندر آئی۔ یہی حالت بابا کی بھی تھی۔ وہ فوراً سے کھڑے ہو گئے، ایسے لگ رہا تھا دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر پتھر کے ہو چکے ہوں۔ یسرا بھی ان کو دیکھ کے حیران تھی اور میں بھی۔ پھر میں نے دیکھا یسرا کی والدہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ یسرا اور میں کبھی ایک دوسرے کی شکل کو دیکھتے، کبھی ان دونوں کو۔ یسرا کی والدہ فوراً کمرے سے باہر جا چکی تھی اور میں حیران تھا کہ انہیں ہوا کیا ہے۔ میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگے چلو یہاں سے واپس۔ میں نے کہا کیا ہو گیا بابا آپ کو؟ آپ نے میرے رشتے کی بات نہیں کی۔ کہنے لگے یہاں تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کے تو میرا دماغ چکرا کے رہ گیا۔ میں پوچھتا رہ گیا کیا ہوا کیا ہے؟ تبھی یسرا بھی اپنی والدہ کے پیچھے ڈرائنگ روم سے باہر جا چکی تھی اور میرے باپ نے تو جیسے میرا ہاتھ ہی نہیں چھوڑا۔ مجھے گھر سے باہر لے کے آئے، ڈرائیونگ سیٹ پہ خود بیٹھ گئے، کہنے لگے جلدی چلو۔ بری طرح سے ان کا سانس پھول رہا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بابا یہ کیا طریقہ ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے بھول جاؤ اس لڑکی کو۔ پہلی بار میرے باپ کا اتنا سخت لہجہ تھا، زندگی میں نے کبھی ان کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ یہ بات سن کر میں اگلا سانس لینا بھول گیا تھا۔